اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس خالق حقیقی کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب کے سب کا مالک ہے، اور ہم سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور درود و سلام اس آخر الزمان نبی کے لیے جس کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ کل کائنات کو سجایا، اور اس پاک نبی کے لیے درود و سلام جو آخر الزمان نبی ہیں، جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ تو دوستان محترم، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ قرآن کریم کی جو پہلی ابتدائی صورت ہے اس میں سے ہے، جسے کتاب اللہ میں الشفاء کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے بے شمار نام ہے جو قرآن کریم برہان رشید کی ابتدائی صورت ہے۔ اور آج کے اس وظیفے میں جو بھی اسے خلوص نیت کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب انسان اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے خالق کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگتا ہے کہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جب 3 دفعہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو انسان اس کا وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے اوقات یہ ہیں کہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، یا نماز عشاء کے بعد، پھر ساری رات آپ کے پاس ہے۔ اور اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ایک دن جب آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو پھر آپ نے 21 دن فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، پھر عشاء کے بعد نہیں پڑھنا۔ اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور 21 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ خواہ آپ کے بچے کی شادی کا معاملہ ہے، یا رشتے کا معاملہ ہے، یا کاروبار کا معاملہ ہے، جو بھی معاملات ہیں، جادو کا معاملات ہیں، یا کوئی بے گناہ قیدی ہے، جو بھی معاملات ہوگا اسے آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت مقدسہ پڑھنی ہے۔ 21 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا جو کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ اگر کام نہیں بھی ہوتا تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر سبب پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا، کوئی نہ کوئی بہتر سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، ان کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے نبی اللہ، کیا آپ کا رب
رحیم ہے یا ظالم ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت کیا کہہ رہی ہے؟ اس رحیم رب کے بارے میں خوف کر، کیا تو کہہ رہی ہے؟ وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اس جیسا کوئی رحیم اور کریم نہیں۔ پھر وہ اپنا مدعا بیان کرنے لگی، کہنے لگی کہ اے نبی اللہ، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور میریاں 3 بچیاں ہیں، اور میں سوت کاٹ کر گزارا کرتی ہوں، اپنی بچیوں کے لیے ان کے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ تو آج اس طرح ہوا کہ میں نے سوت کاٹا اور ایک لال رنگ کے کپڑے میں اسے باندھی، گٹھڑی باندھی اور اپنے سر کے اوپر رکھا، تو ایک پرندہ بڑا سا آیا، وہ گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر مجھ سے چھین کر لے گیا، اور میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ ابھی وہ عورت بیان کر ہی رہی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دروازہ کھٹکا اور کسی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے اجازت دی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ 10 آدمی آئے، ان کے ہاتھ میں ایک 100 دینار ہے، اور آ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کہنے لگے کہ اے نبی اللہ، یہ ہمارے پاس 100 دینار ہے، یہ 10 کے پاس 100 دینار ہیں، اور یہ کسی ضرورت مند کو آپ پہنچا دیں۔ تو جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، یہ آپ صدقہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تاجر ہیں، 10 ہم سفر پر جا رہے تھے اور کشتی پر سوار تھے کہ اچانک طوفان آیا، طوفان کی وجہ سے کشتی میں سوراخ بنا اور دریا کا پانی کشتی کے اندر آنے لگا، اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی اس سوراخ کو کور کرنے کے لیے۔ پھر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین، ہم 100 دینار تیرے رستے میں خرچ کریں گے جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ تو اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ آیا اور اس نے ایک لال رنگ کی گٹھڑی پھینکی، تو ہم نے جب وہ گٹھڑی کھولی تو اس میں سوت تھا، اور ہم نے وہ سوت اس سوراخ میں دیا اور سوراخ بند ہو گیا۔ پھر ہم نے کشتی کا پانی جو تھا اسے باہر نکال دیا اور ہم محفوظ ہو گئے۔ جب جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تاجروں کی ان باتوں کو سنا تو آپ اس بڑھیا سے فرمانے لگے، وہ خالق رحیم اور کریم آپ کے لیے سمندروں اور دریاؤں میں تجارت کرتا ہے، اور آپ انہیں ظالم کہہ رہی ہیں، فوری اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور اس عورت سے توبہ کرائی، اور پھر وہ 100 دینار ان سے لے کے 10 سے 100 دینار لیا، وہ 1000 دینار اس عورت کو دیا، اور پھر فرمایا ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ جو سوت تھا وہ 10 دینار کا یا 100 دینار کا یا 200 دینار کا بکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی تجارت کی ہے کہ وہ 1000 دینار تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب پیدا کیا، اور اس عورت کو دیا 1000 دینار، اور فرمایا کہ جاؤ یہ اپنی بچیوں کے لیے اس کا کھانے کا بندوبست کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ تو دوستان محترم، اس لیے اگر کسی انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ اس انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اگر بہتر نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اس انسان کے لیے کوئی سبب پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں گلہ زاری یا شکوہ شکایت نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مزید دعا کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، اور جو بھی انسان خلوص نیت کے ساتھ اس آیت مقدسہ کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔